बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। मित्रों, निज़ा घर आया तो घर में जीपें खड़ी थी। हाल से अच्छे खासे शोर की आवाज़ें आ रही थी। बोन बाबा बाबा करता दौड़ता आया तो निज़ा ने उसे उठाकर लिपटा लिया। माइकल भी साथ से आकर लिपट गया। निज़ा हाल की तरफ बढ़ा तो यौवन, बाइबल, सामान उठाए आ गए। तो मित्रों, सामान देखकर निज़ा का मुंह बुरी तरह लटक गया और उसका मूड भी एकदम ख़राब हो गया। उसने बोन और माइकल को उतार दिया। हाय कहते यौवन और बाइबल पास से गुजर गए। निज़ा हाल में जाने की बजाय तेज़ी से किचन की तरफ मुड़ गया, मगर हाल के बड़े दरवाजे से हाल के अंदर से जा बजा बिखरे कार्टन पैक की झलक उसे दिखाई पड़ी। माई फुट कहता वो हाल की दीवार को ठोकर मारता किचन में चला गया। मैरी तंदूर में रोटियां लगा रही थी। निज़ा ने 3 रोटियां उठाई, देगचे से सालन रोटियों पर रखा और फ्रिज से बोतल निकाल कर बाहर निकलने लगा कि मैरी ने आवाज़ दी, खबरदार जो बोतल बाहर फेंक के आए। निज़ा गुस्से से किचन के डोर को लात मार कर निकल गया और खेतों में जाकर चांदनी के दरख्त तले बैठकर खाने में लग गया। हाल में उज्जवल, रिमल, बोन, माइकल पुर्तगाल से आया सामान खोलने में लगे थे और रिश्तेदारों के घरों से लड़के आकर सामान अपना सामान लेकर जा रहे थे। बोन रिमल के पहलू से लग गया। बाबा ने गोद से फेंक दिया, मुझे खैर है बेटा, उसका मूड ख़राब हो गया। मूड अच्छा हुआ तो तुम्हें सॉरी करेगा। सामान बहुत कीमती था, इम्पोर्टेड क्रॉकरी थी और डेकोरेशन भी अच्छे थे और खाने पीने का भी इम्पोर्टेड सामान था। आधा खोला वो बुरी तरह थक गए कि अमर किसेस और GM पाली कर आ गए। हेलीकॉप्टर खड़ा है, निज़ा कहाँ है? अमर ने पूछा। नाराज़ होके चला गया है। अच्छा खैर है, मान जाएगा, मानने के सिवा निज़ा बेचारा कर क्या सकता है, GM ने कहा और सामान छांटने लगे। रिमल उज्जवल ने नहीं पूछा, वो खुद ही काफ़ी सामान लाद कर निकल गए। वो खाना खा रहे थे। रोज़ और कितना काम है बाकी, अम्मी से कहें सुबह ड्यूटी पर भी जाना है तो सामान को संभाल लेते हैं। रिमल ने कहा, तो जो बंद कार्टन है आप इतनी देर में कुंवरों के हाथ छोड़ आए, मैं तब तक काम निपटा लेती हूँ। मैरी ने हिदायत की कि अखिल और निर्मल आ गए। मैरी ने नकाब कर लिया। तुम दोनों का मैं नाम लेने ही वाली थी कि आदम के। मैरी उठते हुए बोली। दोनों ने झुककर मैरी को सलाम किया। मैरी उठकर चली गई तो वो खाने में लगे। अखिल, निर्मल, निज़ा का मूड बहुत ख़राब है, क्या करूँ? उज्जवल ने अखिल के कंधे पर सर रखते हुए कहा। अखिल ने सर का बोसा लिया। माता जी ने फ्रूट भेजा है, उसने सवाल कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अपनी हाँकने लगे। फ्रूट यकम को आता है, महीने का मिड है। उज्जवल मुंह बनाकर बोला, खैर है, तुम चिंतित मत हो, चांदनी तले होगा, फारग होके जाना, मिन्नत तरले करना मान जाएगा। निर्मल ने समझाया। वो खाना खा के सामान अलग करने लगे कि मैरी ने आवाज़ दी, रिमल भाई डच्ची के लिए सामान छांट दीजिएगा, अखिल ले जाएगा। मैं नहीं जाता, एम्बेसी के गेट पे लिखा है अखिल का दाखिला ममनू है। अखिल चीखा। मनूस किसी के हाथ भिजवा देना, मेरे पास वक्त नहीं होता। उसके भाई फिर निज़ा से झगड़ते हैं, सो ले जो। रिमल ने चंद कार्टन कुछ खाने पीने का सामान सब पर डच्ची का नाम लिखकर लोड करवा दी। वो लोग चले गए। तब तक बोन और रिमल कुंवरों के यहाँ भी सामान छोड़ा है। मैरी आ गई थी। गुड 1000 जोड़ा था हमारा, सब ले गए तो भी 300 बच रहा है। हम तीनों को साल काफ़ी है। रिमल ने मर्दाना सूर पे गिनती की है। अनसिले लेडीज़ काफ़ी ड्रेस थे। मैरी ने चंद रख लिए, बाकी सारे उज्जवल से कहा कि कस्बे में मुंशी जी के यहाँ भेज दीजिएगा, वो लोगों में बांट देंगे। टली मुंशी जी का बेटा भी निज़ा के साथ का था तो उसके लिए भी चंद जोड़े और कुछ खाने का सामान और कुछ रकम डालकर उज्जवल ने कैप्टन के हाथ भेज दिया। नायाब और मारूम के लिए भी सामान दे दिया कि वहाँ भी दे आना। सामान में भी कुछ नकद रकम थी, बाकी गिनकर अब्बा को दे दी गई। उज्जवल, कितना मुआवजा तय हुआ है? मैरी ने पूछा। 15 लोग थे डेलीगेशन में, अपना प्लेन लाए थे। नकद मुआवजा नहीं तय हो सका कि पुर्तगाल माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है। रिमल और मैरी चौंके। तो फिर क्या तय हुआ? उन्होंने पूछा। चंद साल पहले आपने कर्नाटक की घाटियों में लोहे की दरियाफ्त की थी, फिर हम वहाँ चक्कर भी ना लगा सके तो मैंने वहाँ प्रोजेक्ट लगाना तय किया है। वो मशीनरी भी देंगे और कान कनी भी करके देंगे। तो बदले में काम कितना कहा है? मैरी बोली। पुर्तगाल को 275 जेट मिले हैं, जापान की तरफ से उन्होंने ख़रीदे हैं। वो पार्ट्स हैं, उन्हें जोड़ना है। उन्हें एक्सपर्ट है, जल्द निपटा लेगा। 275 है, जितना भी मारो मार करे 3 माह लग जाएंगे। मैरी एकदम उदास हो गई। तो सैरी और संदल जेट तैयारे जोड़ेंगे। सैरी के खेलने कूदने के दिन और संदल ने सिर्फ गुस्सा ही पाला है। मैरी उठ गई। रिमल का मूड भी ख़राब हो गया। उज्जवल, हार्ड वर्क को बहुत और मुआवजा बहुत कम है। देखो रिमल, प्रोजेक्ट में 3 मशीनें देंगे। एक मशीन 2 करोड़ की आती है, वो लोहा निकाले और साफ़ करेगी। कान कनी में सारी खुदाई करेंगे और इमारत भी बना के देंगे। साल का प्रोजेक्ट है, निज़ा 3 माह में काम भुगता लेगा। उज्जवल ने तखमीना लगाया। नहीं उज्जवल, सौदा फिर भी सस्ता है। 6 करोड़ की मशीनें आ गई, कान कनी पे 10 लाख से ज़्यादा लागत नहीं आएगी और इमारत भी 70-80 लाख तक बन जाएगी। और अगर वो लोग 275 जेट के लिए इंजीनियर्स बुलवाते हैं तो एक जेट के जोड़ने पर 30 से 40 लाख खर्चा आएगा। और तुम्हें पता है पार्ट्स अमूमन पुराने होते हैं, पेंट करके दिए जाते हैं तो छोटे बड़े हिस्से बराबर करने में कितना हार्ड वर्क होता है। वेल्डिंग, ड्रिलिंग, डेंटिंग, पेंटिंग,
رمل بہت خفا ہوئی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، وفد آئے تو مجھے بلا لیا کرو، نو اٹس مائی فیلڈ، میں روز پر بھی مذاکرات میں بھروسہ نہیں کر سکتا، اور رمل ہم غریب لوگ ہیں، 5 سالوں سے وہ ورک پڑا ہے، ہم جا کر دیکھ بھی نہیں پائے، تو میرے نزدیک پروجیکٹ لگ جائے گا، خالص لوہا ہے، ملکی معیشت بڑھے گی، میں جلد نزا کے زکوٰۃ سے فیکٹری میں کام لگوا دوں گا اور لوہے کے 1 لاکھ بکس بنواؤں گا، مضبوط پائپ بنوا لوں گا تو چرپائیاں بنوائیں گے اور زیر تعمیر کوارٹر میں دیں گے، تب تک کوارٹرز اور بن جائیں گے رمل، وہ بکسوں میں کپڑے رکھیں گے، چوہے نہیں کھائیں گے، چارپائیوں پر سوئیں گے تو آرام کی نیند آئے گی، تو ہمارا رب سکھی ہوگا، اور وہ سارے فرشتوں کو بتائے گا دیکھو میری مخلوق کے آرام کے لیے نزا نے سفید ہاتھوں سے اتنا ہارڈ ورک کیا، میں نزا سے راضی ہوا۔ اجول آنے والے آنسوؤں کو روکنے کے لیے پلکیں جھپکنے لگا تھا، میری 3 کپ چائے کے بنا کر لے آئی اور ساتھ بیٹھ گئی، تم جانتے ہو میں اس کے بغیر زیادہ عرصہ نارمل نہیں رہ سکتی، بیمار ہو جاتی ہوں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ روز سامان بھی تو دیکھیں کتنا زیادہ دیا ہے انہوں نے، کتنے گھر بھگت گئے، معروم کو بھی بھیج دیں گے، ان کے 6 ماہ کے چاکلیٹ جوسز بسکٹ ہیں، بون مائی کی بھی بے فکری ہے، 6 ماہ کچھ نہیں خریدنا پڑے گا، اب دیکھیں ایک راہ بند تو 1000 در کھلے ہیں، نزا ایکٹیو ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، کام ختم ہو جائے گا اور تب تک آپ ہی باہر سے ہوائیں گی، اجول سمجھانے لگا۔ رمل میری اٹھے، بوتل سین میں پڑی تھی، اس کا مطلب ہے وہ کھیتوں سے آ گیا، بیس میں ہوگا، رمل نے بوتل اٹھاتے ہوئے کہا، رمل بھائی آپ خود ہی چلے جائیں، اس کا موڈ خراب ہو تو پھر وہ مجھے مارتا ہے، میری پریشانی سے بولی، نہیں تم میرے ساتھ چلو، دونوں مل کر مناتے ہیں، رمل نے کہا، اور دونوں پیدل ہی بیس کی طرف بڑھنے لگے، نزا سو رہا تھا، دونوں جا کر دائیں بائیں لیٹ گئے، رمل آگے لیٹ گئے، میری پیچھے لیٹ گئی، دونوں نے اس پر لیگز رکھ لی، اسے جگایا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مگر دونوں نے زور دے کر پھر نیچے گرا دیا، چپ کر کے لیٹے رہو ورنہ تمہیں قابو کرنے کے لیے مجھے اجول بننا پڑے گا، میری بولی تو وہ بستر کے ساتھ لگ گیا، کیوں آئے ہو تم دونوں، تمہیں لینے آئے ہیں، رمل بتانے ہی لگے تھے کہ نزا نے دونوں کو لاتے مار کر نیچے گرا دیا، دونوں ہائے ہائے کرتے زمین پر گر گئے، تو نزا نے کوئی چیز اٹھا لی، دونوں بھاگ کھڑے ہوئے، رمل نے میری کو آگے لگا لیا تو انہیں پیٹھ پر 2-3 ضربیں لگی، مگر دونوں دوڑتے گیٹ سے نکل ہی گئے، کچھ دن اس کے منہ نہیں لگتے، رمل سانس درست کرتے بولے۔ متروں نزا حیدرآباد میں کام میں لگا تھا کہ اجول آیا، نزا نے اندر سے لاک لگا لیا، وہ کچھ دیر نایاب کے پاس رک کر پلٹ گیا، عصر ٹائم میری آئی مگر نزا نہ ملا تو وہ بھی چلی گئی، اجول نے صبح پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر اتارا تو نندا جی نے خوشی سے لپٹا کر ماتھا منہ چوم لیا، ان کے دونوں بیٹے بھی آ کر لپٹ گئے، اجول اکثر نندا جی کے پاس جا کر ناشتہ کرتا تھا، میں ہمیشہ آٹا فالتو گوندتی ہوں مگر تم آتے کم ہو، وہ محبت سے بولی، اجول دونوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا، نندا جی روٹیاں بنا کے لے آئیں اور ہاتھوں سے چوری بنانے لگی، دودھ کا مگ بھر کر دیا، راجن نے دودھ کا 1 گھونٹ بھرا، ہاں چینی ٹھیک ہے، وہ بولے تو مہاراج نے بھی 1 گھونٹ لے لیا، تو اجول بولا، ماتا جی روز پوچھ رہی تھی ماتا جی کے کتنے بیٹے ہیں، تو متروں مہاراج اور راجن نے جلدی سے اپنے اپنے مگ سے اجول کے مگ کو پھر بھر دیا اور اپنی چوری سے کٹے بادام پستہ چن چن کر اجول کی چوری میں ڈال، ہمارا نہ بتایا کرو انہیں، پتا جی مر گئے تھے تو ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، راجن سمجھا کر بولے، نندا جی نے چوری بہت سا گھی ڈال کر بنائی اور پستے بادام اور گڑ ڈال دیا، اجول کھانے لگ گیا، وہ ہنی لے آئیں اور انگلی پر لگا لگا کر تینوں کو ساتھ کھلانے لگیں، اجول ہاتھ کو کلائی سے پکڑ لیتا اور ان کی انگلی اچھی طرح چوس لیتا، اسی طرح دونوں بھائی بھی کرتے، کبھی نندا جی اپنی انگلی خود بھی چوس لیتی، تینوں کا پیٹ اچھی طرح بھر گیا تو وہ دودھ لے آئیں اور تینوں کو پلایا اور ماتھے ماں چومے اور ساڑی کے پلو سے تینوں کے منہ صاف کیے، ماتا جی کل پروجیکٹ پہ کام لگ گیا ہے، آپ پٹیالہ اسٹیل مل میں آج منظوری بھجوا دیجیے گا، لوہا نکلتے ہی میں کام لگوا دوں گا، چادروں کا چادریں بن گئی تو جلد باکس بنوا لیں گے، اجول پتر جو تمہیں مناسب لگتا ہے میں تمہیں مہر دے دیتی ہوں، جہاں مرضی ہے لگا لیا کرو، وہ اس کے منہ کو چوم کر بولی، اجول ہنس پڑا، آپ مل میں آرڈر آج کسی ٹائم بھجوا دیجیے گا، کام جتنا جلدی شروع ہو بہتر ہے، ماتا جی نزا بہت خفا ہے، گھر ہی نہیں آتا، روز روتی ہے، بون مائیکل گھر سر پر اٹھائے رکھتے ہیں، مجھے نیند ہی نہیں آتی، اسے کیسے راضی کریں، پھر پرتگال بھی بھیجنا ہے اسے، نندا جی نے سمجھایا تو اجول خوشی سے نندا جی سے لپٹ گیا، منظر بدلا، اجول وہاں سے سیدھا حیدرآباد آیا تو معروم پڑھ رہے تھے، یہ ان کے بیڈ پر انہیں سینے پر ڈال کر لیٹ رہا اور لاڈ پیار میں لگ گیا، اچھا میں چائے بھجواتا ہوں، روم آپ چائے پئیں گے، نایاب نے پوچھا، جی، وہ بولے، نایاب نکلنے لگے کہ اجول نے کہا، روم بیٹے نزا کے بغیر گھر کاٹتا ہے، بٹ آپ کو تو پتہ ہی نہیں گھر کیا ہوتا ہے، نایاب نکل رہے تھے کہ ان کے پاؤں رک گئے، دل پر لگا تھوڑا لگا ہو، شٹ اپ اجول، یہ تم معروم سے کیا کہہ رہے ہو، وہ بری طرح بڑھ کر بولے اور بیٹے کو ایک دم اٹھا کر سینے سے لگا لیا، تو نایاب بھائی میں نے غلط تو نہیں کہا، معروم کا گھر کہاں ہے، یہ ہیڈ کوارٹر ہے گورنمنٹ ایریا، اور جانتے ہیں یہ ماتا جی کی والدہ دیوی جی کے مہر کی زمین تھی جسے ان کے داماد نے شرابیوں کے ہاتھ بیچ دیا، پھر ڈیڈ نارائن سے مشورہ کر کے ماتا جی نے پائی جوڑ کر یہ زمین چھڑائی،
اور پالن ڈیڈ کی خواہش پر یہاں گورنمنٹ عمارت بنوائی۔ ماروم تب تک یہاں رہ سکتے ہیں جب تک آپ حاضر سروس ہیں، اور ساتھ جو جگہ ہے جہاں طیاروں کے پارٹس جوڑنے کا کام ہوتا ہے وہ نزا کی ذاتی زمین ہے۔ ماروم وہاں نہیں رہ سکتے، رہیں گے تو ہم گھر داماد بنا کے رکھیں گے، اور شملہ ڈیڈ کا گھر ہے۔ پالن ڈیڈ نے وہ جگہ ان کے نام کیا تھا جو رادھے شیام پپا کو گھر بنا کے دیا، وہ بھی ان کے نام ہے۔ وہاں کانگریس کا گڑھ ہے اور ایتھن سے یہ نکالے گئے ہیں۔ میں بنا کے دوں گا اپنے بیٹے کو گھر، نایاب نے نچڑتے ہوئے ماروم کو سینے میں بھینچتے ہوئے کہا۔ نایاب جذبات سے کانپنے لگ گئے تھے۔ آپ بنا کے دیں گے گھر؟ چند ہزار آپ کی تنخواہ ہے، وہ بھی رادھے شیام پپا لے لیتے ہیں۔ روم بیٹے، آپ جانتے ہیں آپ کے خرچے کون پورے کرتا ہے؟ نزا کہ ایک نزا کمانے والا ہے اور ہم کھانے والے ہزار۔ ماروم سے برداشت نہ ہوا اور وہ زور سے چیخیں مارنے لگے۔ آپ کے پپا نے اپنا اور آپ کا وارث نزا کو لکھوایا ہے، تو جا کر اپنے وارث سے کہیں وہ پرتگال جائے، پہلی ڈیل کرے، وہ دوسری ڈیل کریں گے تو وہ آپ کو گھر بنا کے دے۔ یہاں آپ وقتی طور پر تو رہ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ماروم کوئی 4 سال کے تھے، دوڑتے گئے، روتے چیختے گئے۔ نزا چیخیں سن کر دوڑتا آیا اور آ کر اچک لیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ سینے سے لپٹا لپٹا کر تحفظ کا احساس دلاتا بولا۔ نایاب بھی آ کر نزا سے لپٹ گیا اور بڑا روئے۔ اجول اطمینان سے ٹیک لگائے دیکھتا تھا۔ کیا ہوا آپ دونوں کو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ بابا ہمارا گھر کہاں ہے؟ ماروم بولے۔ ان کے لہجے کے کرب سے نزا تڑپ گیا۔ میرے دل میں رہیں، میرا دل آپ کا گھر ہے۔ وہ جذبات سے کانپنے لگ گیا تھا۔ آپ کا دل تو روز میری کا گھر ہے، حیدرآباد تو گورنمنٹ ایریا ہے۔ نزا نے دونوں باپ بیٹے کو سینے سے کس لیا اور غصے سے اجول کو تکا، تو بدلے میں اجول نے آنکھ مار دی۔ عصر کے بعد پورے 5 بجے اوقیانوس ڈائریکٹ فلائٹ ہے، تب تک تم ریسٹ لے لینا۔ ریسٹ تو میں تم سے لوں گا، نزا لبکا۔ اجول ہارٹ پیشنٹ تھا مگر بلا کا پھرتیلا نکل گیا۔ نزا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آ کر ماروم کو تسلی دی کہ میں پیسے کما کے لاؤں گا تو جلد گھر بنا دوں گا۔ کہاں وہ پوچھتے تھے؟ نزا سوچنے لگا۔ تاج دین قصبے میں۔ نایاب بھی چونک گئے تو نزا بولا، پالن دا کے ایک نہیں 2 بیٹے ہیں، اور دوسرے نے بھی شادی کر کے ایک بچہ پیدا کیا تھا، تو وہ بچہ بھی پالن دا کا وارث ہے۔ نایاب اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگے۔ نہ روئیں ڈیڈ سر، اجول اپنی منوانے کے لیے بات پتے کی کر گیا کہ ماروم جیتے جاگتے انسان ہے، نام دیا ہے تو تھان بھی دینا ہوگی۔ میں پیسے آپ کو دیتا رہوں گا، آپ ان کے نام سے جمع کرتے رہیے گا، ہم گھر نہیں محل بنائیں گے انشاءاللہ۔ اجول ماتا جی کی بڑی سنتا ہے مگر اس پر بات پتے کی ماتا جی نے بتائی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں اجول کا ریموٹ نندا جی کے پاس تھا۔